بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستانی ریاست کا ایک بڑا مسئلہ دہشت گردی ہے۔ اگرچہ ہم ہر دفعہ یہ کہتے ہیں کہ ریاست کی رٹ کو کسی کو بھی کسی دہشت گرد گروپ کو چیلنج نہیں کرنے دیا جائے گا اور دہشت گردی کا کما کیا جائے گا، دہشت گردی کا خاتمہ کیا جائے گا، دہشت گردوں کے ساتھ کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ لیکن اس کے باوجود دہشت گرد نہ صرف دندناتے پھرتے ہیں بلکہ آزادانہ بنیادوں پر دہشت گردی کی کارروائیوں کو کر کے اس پورے ریاستی نظام کی رٹ کو چیلنج بھی کرتے ہیں۔ یہ جو کچھ پارا چنار میں ہوا ہے، 103 لوگوں کو جس طریقے سے قتل کیا گیا ہے اور جس بے دردی سے قتل کیا گیا ہے، وہ ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان میں اس وقت دہشت گردی کا مسئلہ ہو یا سیکیورٹی کا مسئلہ ہو، ایک سنجیدہ طلب مسئلہ ہے اور معاملہ محض خیبر پختونخوا تک محدود نہیں ہے بلکہ بلوچستان کے علاقوں میں بھی سیکیورٹی کے بڑے سیریس قسم کے خطرات جو ہیں وہ پاکستانی ریاست کو درپیش ہیں۔ ابھی حال ہی میں ایپکس کمیٹی کا اجلاس ہوا وزیر اعظم کی زیر صدارت، جس میں ہماری سول اور ملٹری قیادت نے بلوچستان میں فوجی آپریشن کرنے کا فیصلہ کیا اور بڑی سختی سے کہا کہ اس بار آپریشن جو ہے وہ نہ صرف کیا جائے گا بلکہ دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑا جائے گا۔ ابھی یہ بات ہوئی ہی تھی کہ پارا چنار میں جس طرح سے دہشت گردوں نے جواب دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ریاست کی رٹ کو نہ ہم تسلیم کرتے ہیں، نہ حکومت کو تسلیم کرتے ہیں اور نہ سیکیورٹی ادارے ہمارے لیے خطرات ہیں، ہم جہاں چاہیں جیسے چاہیں جب چاہیں دہشت گردی کی کارروائیاں کر کے ریاست کی رٹ کو مفلوج کر سکتے ہیں، پیرالائزڈ کر سکتے ہیں۔ یہ واقعہ انتہائی سنگین نوعیت کا ہے پارا چنار میں، 103 افراد کی ہلاکت، اور یہ 103 افراد نہیں ہیں بلکہ 103 خاندان ہیں، اور جس بے دردی سے، چاہے وہ شیعہ سنی تنازع ہو، چاہے اس میں لسانیت کا پہلو ہو، چاہے اس میں طالبانائزیشن کا کانٹیکس ہو، آپ اس کو کوئی بھی رنگ دے دیں، لیکن دہشت گردی تو ہوئی ہے۔ اور ایسے لگتا ہے کہ دہشت گردوں نے ایک دفعہ پھر خود کو اس انداز سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیا ہے کہ وہ ریاست کی رٹ کو جہاں چاہیں چیلنج کر سکتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز کا علاج طاقت کے انداز میں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بلوچستان کا مسئلہ ہو، خیبر پختونخوا کا مسئلہ ہو یا پاکستان کے سیاسی معاملات کے اندر جو کشیدگی ہے وہ ہو، ہم سب کو ایک طاقت کے فریم ورک میں دیکھ کر اس کو کچلنا چاہتے ہیں۔ اس پورے ریزولوشن میں ایپکس کمیٹی کا جو معاملہ آیا اور جس میں بلوچستان میں فوجی آپریشن کی منظوری دی گئی، اس میں کہیں کوئی پولیٹیکل ریزولوشن نظر نہیں آ رہا، وہاں کوئی پولیٹیکل ڈائلاگ کی بات نہیں ہو رہی، وہاں کوئی پولیٹیکل نیگوسیشن کی بات نہیں ہو رہی، وہاں کوئی پولیٹیکل انگیجمنٹ کی بات نہیں ہو رہی، وہاں کوئی پولیٹیکل سیٹلمنٹ کی بات نہیں ہو رہی، وہاں کوئی پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ کی بات نہیں ہو رہی، سارا زور طاقت کے اوپر ہے۔ دیکھیے، طاقت کی حکمت عملی درست ہو سکتی ہے، ایک سٹیج آتی ہے جہاں آپ کو طاقت کا استعمال کرنا پڑتا ہے، لیکن اس سٹیج سے پہلے بھی ہم یا تو پہلے ایک ایسا ماحول بناتے ہیں جہاں یہ پولیٹیکل سیٹلمنٹ کو انشور کیا جائے یا طاقت کے استعمال کو اور پولیٹیکل انگیجمنٹ کو پیرالل چلاتے ہیں تاکہ کچھ چیزیں یہاں پر ہو رہی ہیں اور کچھ چیزیں وہاں پر ہو رہی ہیں اور ہم چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کر سکیں، لیکن وہ بھی نہیں ہو رہی۔ پوری پارلیمنٹ اس وقت مفلوج ہے بلوچستان کے معاملے پہ اور خیبر پختونخوا کے معاملے میں، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے ہماری سیکیورٹی ادارے جن کی حکمت عملی میں طاقت کا استعمال ہے، وہ پولیٹیکل لیڈرشپ پہ کوئی دباؤ ہی نہیں بڑھا پا رہے، وہ دباؤ ہی نہیں ڈال رہے کہ بھائی آپ اپنا رول کیوں نہیں پلے کرتے۔ پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ ایک پارٹی کو کچلنے کے لیے آخری حد تک چلی گئی ہے، لیکن دہشت گردی اس کا مسئلہ نہیں بن رہا، اس کی حکمت عملی کا حصہ نہیں بن رہا، اس کی پلاننگ کے اندر، اسٹریٹجی کے اندر وہ چیز ریفلیکٹ نہیں ہو رہی۔ وزیر اعظم ہمیشہ سے ایک مذمتی بیانات دیتے ہیں، مذمتی بیانات سے آگے چلنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ بلوچستان کی حکومت ہو، خیبر پختونخوا کی حکومت ہو، وفاقی حکومت ہو، آپ کے وفاقی اور صوبائی انٹیلیجنس ادارے ہوں، آپ کے سیکیورٹی ادارے ہوں، آپ کے سیکیورٹی ایجنسیاں ہوں، آپ کی پوری ڈسٹرکٹ مینجمنٹ، پروونشل مینجمنٹ سسٹم ہو، کوئی تو ہے جو افرمیٹو ایکشن لے کے
کوئی پری ریگولیٹ ایسے چیزوں کو کرنے کی کوشش کرے جو پہلے ہمیں کرنی ہے، اور پہلے ہم اس کو کر کے انشور کر دیں تاکہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو ڈیل کر سکیں۔ ہم ابھی تک یہ فرق نہیں کر پا رہے کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن اور ٹیررزم میں بڑا فرق ہے۔ ٹیررزم جو ہے وہ نیشنل ایشو ہے، ایک نیشنل نیریٹو ہے، اس کو صوبائی فریم ورک میں مت دیکھا جائے، بلوچستان کے فریم ورک میں یا خیبر پختونخوا کے فریم ورک میں۔ یہ ایک نیشنل سوال ہے، دہشت گردی کو کیسے ڈیل کرنا ہے، دہشت گردوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے، دہشت گردوں کو کیسے ایلیمینیٹ کرنا ہے، دہشت گردی کو کیسے ایلیمینیٹ کرنا ہے، اس کا چاہے وہ انٹرنل فیکٹر ہو اور چاہے وہ ایکسٹرنل فیکٹر ہو، لیکن کوئی ریزولوشن ہمیں پولیٹیکل نظر نہیں آ رہا۔ اور جب پولیٹیکل ریزولوشن نہیں آتا تو اس کا ایک ریئیکشن پیدا ہوتا ہے جو مزید فردر رد عمل کی سیاست کو پیدا کرتا ہے اور طاقت کو پیدا کرتا ہے، اور پھر ایک غصے کی کیفیت ساری آ جاتی ہے۔ آج بلوچستان کے معاملے میں جتنی بھی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے جو الیکٹوریل پالیٹکس پہ بیس کرتی ہے وہ ہمارے ساتھ نیگوسیشن میں نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا میں جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے اس کو ہم ایک اور طریقے سے ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حالیہ ایپکس کمیٹی میں اگرچہ آرمی چیف نے تعریف کی ہے KPK کی گورنمنٹ کی کہ ان کے اقدامات جو ہیں دہشت گردی کے حوالے سے بہتر ہیں، لیکن ساتھ ہی پھر پارا چنار کا واقعہ ہو جاتا ہے جب پوری KPK کی حکومت جو ہے اس کی پرفارمنس کو بھی سوالیہ نشان لگا دیتا ہے۔ اس لیے میں اب بھی کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں دہشت گردی کسی بھی صوبے میں ہو، کسی بھی علاقے میں ہو، جب تک آپ اس کا کوئی پولیٹیکل ریزولوشن نہیں تلاش کریں گے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ طاقت کے ساتھ ساتھ آپ کو پولیٹیکل لوگوں کو انگیج کرنا پڑے گا، ان کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، ان کی متبادل آوازوں کو سننا پڑے گا، ان کے تحفظات کو سننا پڑے گا، ان کی جائز شکایات کو سننا پڑے گا، اور نہ صرف سننا پڑے گا بلکہ اس کے اوپر عمل درآمد کر کے آگے بڑھنا ہوگا۔ اس جنگ کو جب تک پولیٹیکل لوگ لیڈ نہیں کریں گے یہ نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ پولیٹیکل لوگ پیچھے بیٹھ کے پورے فوجی آپریشن کی مذمت کریں، فوجی آپریشن پہ اپنے تحفظات رکھیں اور ہم ازیوم کر لیں کہ جناب اس کے ہم پولیٹیکل انٹرسٹ جو ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ اس لیے پارا چنار میں جو کچھ ہوا ہے اور بلوچستان کے علاقوں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ پاکستان کی ریاست سے، پاکستان کی حکومت سے اور پاکستان کے اداروں سے ایک سنجیدہ سوال کرتا ہے، اور وہ سنجیدہ سوال یہ ہے کہ ہم اپنی ماضی کی غلطیوں سے سیکھنے کے لیے کیوں نہیں تیار؟ ہم کیوں بار بار ان غلطیوں کو دہرا رہے ہیں جن کی وجہ سے پاکستان آج ایک سیکیورٹی اسٹیٹ میں تبدیل ہو چکا ہے؟ پاکستان ایک پرامن اسٹیٹ کے مقابلے میں ایک دہشت گردی کی ماچگاہ بنتا جا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں سیٹل کرنی پڑیں گی، لیکن اس کے لیے پہلے ہمیں اپنے دل کو کشادہ کرنا پڑے گا، اوپن مائنڈ کے ساتھ بیٹھنا ہوگا، ایک دوسرے کی باتوں کو سننا ہوگا، اس کو سپیس دینی ہوگی، اس کی ریزرویشنز کو ایڈریس کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ ہم فتوے لگانا شروع کر دیں کہ فلاں دشمن ہے اور فلاں ریاست کا دشمن ہے اور فلاں حکومت کا دشمن ہے، فلاں اداروں کا دشمن ہے۔ ایسے کام نہیں چلے گا۔ آپ دشمنی کی سیاست سے باہر نکلیں، فتووں کی سیاست سے باہر نکلیں، پولیٹیکلی چیزوں کو سیٹل کرنے کی کوشش کریں، اور پولیٹیکلی چیزیں سیٹل ہو سکتی ہیں جب ہم بیٹھیں گے تو سیٹل ہوگی نا۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلائیں نا، پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی جو ہے وہ بلوچستان کے مسئلے کے اوپر بیٹھ کے بات کرے نا، کیبنٹ کی اور پارلیمنٹ کی، اور اس کا کوئی ریزولوشن نکالیں۔ لیکن ریزولوشن نکالتے وقت آپ کو وہاں بلوچستان کی جو لیڈرشپ ہے اس کو بھی انگیج کرنا پڑے گا۔ جو اس وقت بلوچستان کی حکومت ہے وہ تو ایسے لوگوں پر مشتمل ہے جو پپٹ ہیں، وہ بلوچستان کے حقیقی نمائندے نہیں ہیں۔ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس سارے مسئلے کو ریوزٹ کرنا پڑے گا، ری اسٹرکچر کرنا پڑے گا، ری ڈیزائن کرنا پڑے گا، اگر ہم خیبر پختونخوا، بلوچستان سمیت پورے ملک میں دہشت گردی کے معاملے کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، نمٹنا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں، کم کرنا چاہتے ہیں، تو اپنی اداؤں پہ غور کریں، اپنی حکمت عملی کو ریوزٹ کریں اور ایسی حکمت عملی اختیار کریں جو طاقت کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل مسئلے کی طرف لے کے جائے اور پولیٹیکل ریزولوشن کی طرف لے کے جائے۔ وہی ایک بنیادی مسئلہ ہے جس پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔